أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا أنؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر الله بصير بما يعملون. और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब तौरात दी और फिर उनके बाद दीगरे पैगंबरों को भेजते रहे और फिर हमने ईसा इब्ने मरियम को नबूवत के वाज़े दलाइल अता किए और हमने इनको रूहुल कुदस से ताईद की। क्या जब कभी भी कोई पैगंबर तुम्हारे पास ऐसे काम लाए जिनको तुम्हारा देखना चाहता था तभी तुमने तकब्बुर करना शुरू कर दिया। उसमें बाज़ों को तो तुमने झूठा बतलाया और बाज़ों को बेधड़क कत्ल ही कर डालते थे। और वो यहूदी तो हाल कहते हैं कि हमारे कुलूब महफूज हैं बल्कि इनके कुफर के सबब इन पर अल्लाह की मार है। सो बहुत ही थोड़ा सा ईमान रखते हैं। और जब इनको एक ऐसी किताब पहुंची यानी कुरान जो मिन जानिब अल्लाह है और इसकी भी तस्दीक करने वाली है जो पहले से इनके पास है यानी तौरात। हालांकि इससे कबल वो खुद बयान किया करते थे कुफार से जब वो चीज़ आप पहुंची जिसको वो खूब जानते पहचानते हैं तो इसका साफ इनकार कर सकते हैं। सो बस अल्लाह की मार हो ऐसे मुनकिरों पर। वो हालत बहुत ही बुरी है जिसको इख्तियार करके वो अपनी जानों को छुड़ाना चाहते हैं और वो हालत ये है कि कुफर करते हैं ऐसी चीज़ का जो हक़ ताला ने नाजिल फरमाई महज इसी जिद पर कि अल्लाह ताला अपने फज़ल से जिस बंदा पर इस
نازل فرما دے تو وہ لوگ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کفر کرنے والوں کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ تمام کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے متعدد پیغمبروں پر نازل فرمائی ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اسی کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کی گئی ہے، یعنی تورات، اور جتنی اس کے علاوہ ہے ان سب کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہیں اور تصدیق کرنے والی بھی ہیں اس کی جو ان کے پاس ہیں۔ تورات کی آپ کہیے کہ اچھا تو پھر کیوں قتل کیا کرتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو اس کے قبل کے زمانہ میں اگر تم تورات پر ایمان رکھنے والے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے پاس صاف دلیلیں لائے، مگر اس پر بھی تم لوگوں نے گوسالہ کو معبود تجویز کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد اور تم ستم ڈھا رہے تھے، اور جب ہم نے تمہارا قول و قرار دیا تھا اور طور کو تمہارے سروں کے اوپر لا کھڑا کیا تھا، تو جو کچھ احکام ہم تم کو دیتے ہیں ہمت اور پختگی کے ساتھ اور سنو۔ اس وقت انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا اور ہم سے عمل نہ ہوگا، وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے قلوب میں وہی گوسالہ پیوست ہو گیا تھا ان کے کفر سابق کی وجہ سے۔ آپ فرما دیجئے یہ افعال تو بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان تم کو کر رہا ہے، اگر تم اہل ایمان ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر بقول تمہارے عالم آخرت اللہ کے نزدیک محض تمہارے لیے نافع ہے بلا شرکت غیرے، تو تم اس کی تصدیق کے لیے ذرا موت کی تمنا کر کے دکھلا دو اگر تم سچے ہو۔ اور وہ ہرگز کبھی اس موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ خوف سزا ان اعمال کفریہ کے جو اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں، اور حق تعالیٰ کو خوب اطلاع ہے ان ظالموں کے حال کی، اور آپ تو ان کو حیات دنیاوی کا حریص اور عام آدمیوں سے بھی بڑھ کر پاویں گے، اور مشرکین سے بھی۔ ان میں ایک شخص اس ہوس میں ہے کہ اس کی عمر 1000 برس کی ہو جائے، اور یہ عمر عذاب سے تو نہیں بچا سکتا کسی کی بڑی عمر ہو جاوے، اور حق تعالیٰ کے سب پیش نظر ہیں ان کے اعمال بد۔